السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا بیان ہے حقوق العباد کے بارے میں، اور ویسے تو بہت کچھ اس کے اندر ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کوشش ہے بیان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت ہے 83۔ قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت و پیار اور نرمی سے بات کیا کرو، اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق ہی کے ساتھ برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا شوق دلاؤ۔ اچھی بات، بھلائی کا شوق اور برائیوں سے نفرت دلانا، بردباری اختیار کرنا، معاف و درگزر کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ سب چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کو معمولی نہ سمجھو، اور اگر کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو۔ حسن سلوک کے ساتھ اچھی بات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، آیت 36 سورہ نساء کی۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے حسن و سلوک سے پیش آؤ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ والوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 28 کا ہے یہاں پہ، سائل سے محبت و پیار سے گفتگو کرو، یعنی جب تم سے تمہارے رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے تم کو دینے کا حکم فرمایا سوال کریں اور تم ان سے اپنے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے منہ پھیر لو، تو ان سے محبت و پیار سے نرم الفاظ میں وعدہ کر لو کہ جب بھی میرے پاس مال آئے گا میں انشاءاللہ تمہیں ضرور دوں گا۔ لہذا نرم و آسان قول سے وعدہ مراد ہے۔ یعنی کوئی اگر آپ سے مانگنے بھی آتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے دینے کے لیے تو آپ اس سے نرم لہجے میں بات کریں۔ جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے وہاں پہ بہت ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کی، یہاں تو عباد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا دوں میں، 3318، ہم سے نصر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبد اعلیٰ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دوزخ میں گئی اور اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا نہ ہی چھوڑا کہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی۔ اس سبب سے وہ بلی مر گئی، بھوکی رہ گئی۔ پال تو لیا اس نے، لیکن ہمارے
شریعت کے اندر مذہب میں جو ہے جانوروں کے حقوق بھی اس قدر سخت ہیں کہ اگر آپ نے اس کو تفریحاً بھی کوئی جانور بھی پال رہے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا خیال کریں، ورنہ نہ پالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ مر گئی جیسے کہ اس میں بیان ہے تو صرف اس بلی کی مرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی وہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6579 6579، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا ہے اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پہ ڈالی جائیں گی، آخر کار وہ جہنم میں ڈال دی جائے گا۔ یعنی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی لے کر آ کے پہاڑ جیسے گناہ لے کے جا رہا ہوگا وہ۔ 6580 صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حقداروں کے حق ادا کرو کہ قیامت کے دن تم حقداروں کے حق ادا کرو گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ وہ جانوروں کو عذاب و ثواب نہیں پر قصاص ضرور ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 6586 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو لڑکے لڑے، ایک مہاجرین میں سے تھا اور ایک انصار میں سے۔ مہاجر نے اپنے مہاجروں کو پکارا اور انصار نے اپنے انصار کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا یہ تو جاہلیت کا سا پکارنا ہے کہ ہر ایک اپنی قوم میں سے مدد لیتا ہے اور دوسری قوم سے لڑتا ہے، اسلام میں سب مسلمان ایک ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑا مقدمہ نہیں ہے، دو لڑکے لڑے، ایک نے دوسرے کو سری پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کچھ ڈر نہیں، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بڑا فساد ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے، اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مدد کرے کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے اور ظالم کے پنجے سے چھڑائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6585 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے، اسی طرح ہر ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے۔ مسلم کی حدیث ہے 6586 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کی، یعنی سب مومن مل کر ایک قلب کی طرح ہے بدن میں، جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی بخار آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن پر آفت آئے، خصوصاً وہ آفت جو کافروں کی طرف سے پہنچے، تو سب مومنوں کو بے چین ہونا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔
نیکی کرنے کے حکم کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ گھر والوں سے شروع ہوتا ہے، رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن نہ ہو کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیے جو آپ کے ساتھ برا ہو، اس کو ثواب دگنا ہوگا۔ ایک اس کے سلوک پر صبر، اور دوسرا اس کا صلہ۔ آپ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا کیا کچھ اس نے کیا، وہ اللہ پوچھ لے گا اس سے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کے گھر میں اس کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں، اس کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں، آپ اس کی مجبوریوں کی طرف توجہ دیں۔ وہ چھوڑیں اس نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کو اسی کا ڈبل صلہ ملے گا اس چیز کا۔ جس کا بھی حق مارا آپ نے، جس پہ بھی ظلم کیا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگی ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس کا بھی آپ نے مال کھایا ہے، جس کا بھی پیسہ کھایا ہے، جب تک آپ وہ دیں گے نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی کرنسی، جب حساب کتاب کی کرنسی جو ہے وہ صرف نیکیاں ہیں جو اس وقت وہاں پہ چلنے والی ہیں۔ آپ کے پاس جتنی نیکی ہے وہ اتنی پیسہ سمجھے آپ کے پاس۔ آپ نے جتنے گناہ کیے، جتنا حق مارا، وہ آپ کو اپنی نیکیوں کی کرنسی کی صورت کے اندر لوٹانا پڑے گا۔ اور جب آپ کے پاس وہ کرنسی ختم ہو جائے گی نیکیوں کی، تو اس کی گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ شکریہ۔